إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمین. الحمدللہ آج 7 جنوری 2018 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 279 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ فاطر شروع کرنے جا رہے ہیں اور 2018 میں آج ہمارا انشاءاللہ یہ پہلا درس ہوگا. اللہ تعالیٰ اس سال کو بھی مسلمانوں کے لیے بالخصوص اور باقی ساری انسانیت کے لیے بالعموم خیر، امن اور بھلائی کا سال بنائے. آمین. اور اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کو اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرمائے. اور آج کل جو امریکہ کی طرف سے دھمکیاں مل رہی ہیں اور اس کے علاوہ باقی ایشوز جو ہیں، اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے اور یہاں کے حکمرانوں کو بھی اس ملک کو دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق چلانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بھائیو، سورہ فاطر بھی مکی صورت ہے اور ظاہر ہے کہ مکی صورتوں کا ایک خاص اسلوب ہے کہ ان میں دعوت توحید جو ہے اور عقیدہ آخرت اس کے اوپر زیادہ ایمفیسائز کیا جاتا ہے. یہ بھی قرآن حکیم میں ایک بڑی بہترین صورت ہے اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے مختصر سی صورت کے اندر کئی ایک مضامین کو کور کیا ہے عقیدے کی پختگی کے حوالے سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی فاطر السماوات والارض. سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے پیدا کیا ہے، بنایا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، یعنی پوری کائنات کا مالک اور خالق وہ ہے. جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع. اور اسی نے فرشتوں کو پیغام رسانی کا ذریعہ بنایا اور وہ فرشتے ایسے ہیں کہ جو پر والے بازو رکھتے ہیں، کسی کے 2 ہیں، کسی کے 3 اور کسی کے 4. یزید فی الخلق ما یشاء. اللہ تعالیٰ جاتا ہے جس کے لیے تو بناوٹ کے اندر اضافہ فرما دیتا ہے. یعنی انسانوں کے تو پر نہیں ہوتے، 2 بازو ہی ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ اپنی مخلوقات میں جس تخلیق کے لیے جیسا چاہے وہ فرما سکتا ہے. یعنی فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بازوؤں کے ساتھ پر بھی دے دیے، کسی کے 2 ہیں، کسی کے 3 ہیں، کسی کے 4 ہیں، اس سے زیادہ بھی ہیں. صحیح بخاری کے اندر شب معراج کے کانٹیکسٹ میں جو حدیث آتی ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے شب معراج سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا، ان کے 600 پر تھے.
جو افق پر پھیلے ہوئے تھے. یہ شب معراج کے اوپر میں نے ڈیٹیل لیکچر دیا ہے 3 نشستوں میں، تقریباً 6 گھنٹے کی گفتگو ہے. مسئلہ نمبر 126A-B-C، اس میں نے ڈیٹیل سے یہ چیزیں عرض کی تھی. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، یعنی اس کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے، وہ چاہے تو جس طرح کی مرضی شکل و صورت کی مخلوقات پیدا کر دے، اس نے تو ایک کن کہنا ہے اور وہ چیز تیار ہو جانی ہے. البتہ اللہ تعالیٰ جو تخلیق فرماتا ہے اس میں اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ بسا اوقات وہ جو امر کن ہے اس کی جو پروڈکشن ہے وہ فوراً ہو جاتی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اور روحوں کو پیدا کیا فوراً، اور بعض اوقات تخلیق کے مراحل کے اندر ٹائم لگتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت اس کو اسٹیبلش کیا ہے. جیسا کہ ماں کے پیٹ میں بچہ جو ہے وہ 9 مہینے گزارتا ہے، اسی طریقے سے ہاتھی کا بچہ جو ہے وہ 22 مہینے گزارتا ہے، اور اگر آپ بیکٹیریاز دیکھیں تو وہ سیکنڈز میں ملٹیپلائی ہوتے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ سیکنڈز کے اندر معاملہ فرمائے، ود ان نو ٹائم فرمائے، سالوں میں فرمائے، مہینوں میں فرمائے، یہ اس کا ڈیوائن ڈیسیژن ہے، وہ جیسا چاہتا ہے وہ اپنی حکمت کے تحت. جیسا کہ زمین و آسمان کو بھی اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں پیدا فرمایا. اکثر لوگ سوال کرتے ہیں جی 6 دن کیوں لگے؟ بھائی اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ 1 سیکنڈ میں بھی کر سکتا ہے، اس نے اپنے تخلیق کے مراحل جو ہے وہ خود اس اعتبار سے طے فرما دی ہیں، باقی وہ ہر چیز پر قادر ہے. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، اور جسے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے عطا فرمائے، کسی کے لیے اگر اپنی رحمت کھول دے تو اس کی رحمت کو کوئی روک نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ جب کسی کے لیے کھولنے کا ارادہ فرمائے کوئی کسی کی بندش نہیں کر سکتا. زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ تعالیٰ کسی کی حفاظت فرمانا چاہے. اور اگر اللہ تعالیٰ ہی کسی کے لیے ضرر کا فیصلہ فرما لے، جو آگے آ رہا ہے، وما یمسک، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی سے رحمت روک لے، فلا مرسل لہ من بعدہ، تو اس کے بعد اس کو رحمت کوئی نہیں دے سکتا جس کے لیے اللہ تعالیٰ رحمت روک لے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، جو سورہ یونس میں آیا، سورۃ الانعام میں آیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کے لیے بھلائی کا ارادہ فرما دے تو اس بھلائی کو کوئی روک نہیں سکتا. اگر اللہ تعالیٰ کسی کو ضرر کے ساتھ پکڑ لے تو اس کی تکلیف کو کوئی دور نہیں کر سکتا. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو ضرر سے پکڑ لے اس کے علاوہ کوئی نہیں چھڑا سکتا. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ فرمائے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اللہ کے فضل کو کوئی روک نہیں سکتا. یہی دعا ہم نماز کے بعد بھی مانگتے ہیں. بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اے اللہ جسے تو عطا فرمائے اس سے کوئی روک نہیں سکتا، جسے تو روک لے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا، اور کسی بھی شخص کو بڑے سے بڑا عہدہ کوئی نفع نہیں دے سکتا اگر تو کسی کے لیے کوئی فیصلہ فرما دے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے. یہ بڑے انٹلیکچوئل کنکلوژن ہوتی ہے آیات کی کہ وہ غالب ہے، جسے چاہے اس سے رزق روک سکتا ہے، اس کو تکلیف میں مبتلا کر سکتا ہے، غالب ہے، لیکن اس کے کام حکمت کے ساتھ ہوتے ہیں. بسا اوقات وہ انسانوں کو ڈھیل دیتا ہے کہ شاید وہ میری طرف پلٹ آئیں اور حق کا راستہ اختیار کر لیں، لیکن یہ ڈھیل کو اس کی حکمت سمجھا جائے، اس کی کمزوری نہ سمجھا جائے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ غالب ہے، اپنے بندوں پر چھایا ہوا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ وہ ڈھیل دیتا ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اس نعمت کو جو اس نے تم پر فرمائی. یعنی ہر شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے، پیدائش سے لے کر وفات تک. سب سے بڑی نعمت تو یہ سانس کی شکل میں جو آپ کو فری مل رہی ہے. روٹی تو کمانی پڑتی ہے نا، وہ تو پھر بھی انسان کچھ گھنٹے گزار سکتا ہے، شاید کچھ دن بھی گزار سکتا ہے اس کے بغیر، لیکن سانس کے بغیر تو انسان 2 منٹ سے زیادہ زندگی نہیں رہ سکتا، اور وہ اللہ تعالیٰ نے فری دی ہوئی ہے آکسیجن. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. پھر انسان کے جسم کے اندر کتنی نعمتیں ہیں، وہ تو اگر اس پہ بیان کیا جائے تو گھنٹوں چاہیے. میرا ایک لیکچر ہے مسئلہ نمبر 60، ہو از اللہ، اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں. اس میں نے یہ تمام حقائق کھول کر بیان کیے ہیں.
اچھا یہ دیکھیں اگر آپ اس کو ملا کے پڑھیں گے نا تو بنے گا یا ایھا الناس اذکروا، لیکن میں نے الناس پہ وقف کیا تو پھر الف لگا کے اس کو یعنی دوبارہ سے سٹارٹ کیا اذکروا نعمت اللہ، یعنی یہ عربی لنگوسٹک کے پوائنٹ آف ویو سے میں بتا رہا ہوں آپ کو. هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، بھلا بتاؤ اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین میں رزق دیتا ہو؟ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے. کیا مطلب؟ کہ چونکہ رزق وہ دیتا ہے تو اب عبادت کے لائق بھی صرف وہی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ عبادت بھی صرف تیری کرتے ہیں اور دعا کے لیے مدد کے لیے بھی صرف تجھی کو پکارتے ہیں. یہ تو جھگڑا ہی نہیں ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو اختیار ہے یا نہیں، یا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے یا نہیں. اگر ان کو بالفرض اللہ نے اختیار بھی دیا ہو تب بھی ان کو پکارنا کہ وہ ہماری مدد کرے خالصتاً شرک اور ناقابل معافی گناہ ہے. بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. لیکن ہم فرشتوں سے تو بارش نہیں مانگ سکتے، فرشتوں سے نہیں مانگ سکتے، جنات سے نہیں مانگ سکتے، کسی پیغمبر سے نہیں مانگ سکتے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ایک ظاہری اسباب میں مدد ہے وہ آپ کسی سے بھی مانگ سکتے ہیں، وہ قرآن میں آیا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائیوں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. وہ ظاہری اسباب اور چیز ہے. میں ان کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دے، ٹھیک ہے، لیکن یہ بغداد میں وہاں پہ بھی قبر کے اندر ہے اور میں کہتا ہوں مجھے پانی پلا دے، وہی بات وہی جملہ فریم آف ریفرنس بدلنے سے خالصتاً شرک ہو جائے گا. اور معذرت کے ساتھ ہمارے سب کانٹیننٹ کی اکثریت اس شرک کے اندر مبتلا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس شرک کو الگ سے ذکر کیا ہے. ایاک نعبد میں دعا بھی شامل تھی، عبادت میں دعا بھی شامل ہے، نماز بھی شامل ہے، روزہ، حج، زکات، سب کچھ. لیکن چونکہ سب سے زیادہ شرک اس میں ہونا تھا اس لیے اللہ نے اس کو نعبدو کے ساتھ الگ سے ذکر کیا. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ، اے اللہ عبادت بھی تیری کرتے ہیں اور عبادت کی اعلیٰ ترین شکل یعنی دعا وہ صرف اللہ سے. اب یہاں پہ لوگوں کو دھوکہ لگا ہوا ہے، ان کو پیار محبت سے ان کی اصلاح کریں، ان کو سمجھائیں، اور ہم نے کوشش کی، الحمدللہ لوگ قبول کرتے ہیں. لوگوں کو یہ بات بتائیں کہ یا علی مدد کا مطلب سیدنا علی سے محبت نہیں بلکہ ان سے دشمنی کرنا ہے. کیونکہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام بھی اپنی نمازوں میں اللہ ہی کو پکارتے تھے. مولا علی کا ماننے والا بھی وہی ہوگا جو اللہ کو پکارے گا. اگر اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کو پکاریں گے وہ خالصتاً شرک ہے، ناقابل معافی گناہ ہے. بار اس میں جو کچھ علماء کی طرف سے خصوصاً بریلوی اور اہل تشیع علماء کی طرف سے دھوکے دیے جاتے ہیں پبلک کو شرک کے اوپر ابھارنے کے لیے، میں نے ان کو بڑے انٹلیکچوئل لیول کے اوپر ریزالو کیا ہے. میرا ریسرچ پیپر ہے دعا صرف اللہ ہی سے، وہ آپ کو لیکچر کے اینڈ پہ مل جائے گا. آپ اس کو پڑھیں اور ایمانداری کے ساتھ فیصلہ کریں کہ حق بات کیا ہے، خود فیصلہ کریں. اور میرا ایک ریسرچ پیپر یہ جو تھا دعا صرف اللہ ہی سے، اس کو میں نے ایک لیکچر میں بھی ریکارڈ کروا دیا. مسئلہ نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے، اور اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل. تو نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو تم کہاں پھرے جا رہے ہو؟ یعنی اللہ کو چھوڑ کر اور ہستیوں کی طرف کیوں رجوع لاتے ہو؟ اسی کو پکارو، اسی سے مدد طلب کرو. وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہ کافر آپ کو جھٹلائیں، فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو بے شک آپ سے پہلے بھی وقت کے پیغمبروں کو ان کی امتوں نے جھٹلایا تھا. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور آخر کار ہر کام اللہ ہی کی طرف لوٹ جائیں گے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے اگر آپ کی کوئی دعوت قبول نہیں کرتا تو آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے، زبردستی کسی کے ساتھ نہیں کرنی. آپ سے پہلے بھی پیغمبروں کے ساتھ یہی سلوک ہوا کہ ان کی جو امتیں تھیں بہت کم لوگوں نے حق بات قبول کی. آج آپ اپنی امت میں بھی دیکھ لیں، یعنی ہم کہنے کو تو 1.5 ارب ہیں، لیکن شاید 1.5 ارب میں ہم 1.5 کروڑ مسلمان بھی نہ نکال سکیں ایسے جو واقعی کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں عقائد و نظریات میں. یا ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، دیکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے. یعنی قیامت آ کے رہے گی، پیغمبروں کے ذریعے جو تم سے وعدہ کیا گیا کہ تمہیں قیامت والے دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، یہ کوئی ڈھکوسلا نہیں، یہ بالکل ایک یونیورسل ٹروتھ اور سچائی ہے. قیامت آ کر رہے گی. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو دیکھنا تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے.
یعنی یہ دنیا کی زندگی واقعی اتنی مزین کی گئی ہے کہ بڑے سے بڑا دیندار آدمی بھی دھوکے کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے دین کے نام کے اوپر۔ آپ دیکھ لیں کتنے دیندار لوگ ہیں جنہوں نے دین کے ذریعے اپنی جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں دین بیچ کے، اور ویسے اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں جی ہم تو دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ کون سی خدمت ہے؟ یہ اگر خدمت کرانی ہو تو ہر بندہ تیار ہے، جو بیچارہ صبح سے لے کے شام تک مزدوری کرتا ہے وہ بھی کہ میں بھی داڑھی بڑھا کے تو 4 صورتیں میں بھی یاد کر کے مصلے پہ چڑھ جاتا ہوں، مجھ سے آپ دین کا کام لے لیں، میں اتنی ذلت کیوں کاٹ رہا ہوں، میں بھی نذرانے وصول کرنا شروع کر دیتا ہوں، یہ تو بڑا آسان کام ہے۔ تو دین کی خدمت ہوگی تو پھر اخلاص کے ساتھ، بغیر کسی لالچ کے۔ البتہ سبسسٹنس لیول کے اوپر جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی دین کے لیے وقف کی ہوئی ہے، ان کی گزر بسر کے لیے ان کا ایسا وظیفہ مقرر کرنا کہ وہ اپنے بال بچوں کے معاملات لے کر چلیں، یہ بالکل جائز ہے، میرے اس کے اوپر کلپس ریکارڈڈ ہے۔ لیکن ان بنیادوں کے اوپر جائیدادیں بنانا، بینک بیلنسز اکٹھے کرنا اور لگژریس لائف گزارنا، یہ خالصتاً حرام ہے، جو کچھ ہماری اکثر علماء کر رہے ہیں۔ یعنی جب تک انہوں نے یہ سلسلہ شروع نہیں کیا ہوتا تو وہ سائیکلوں پہ سفر کر رہے ہوتے ہیں، سادہ زندگی ہوتی ہے، اور جب یہ معاملات شروع کرتے ہیں تو پھر ہوائی جہازوں پہ سفر کرتے ہیں، پھر لاہور سے پنڈی آنے کے لیے بھی وہ موٹر وے یا ریل کار استعمال نہیں کرتے، جہاز پہ آتے ہیں۔ تو یہ سادگی تو نہ ہوئی، سبسسٹنس لیول کے اوپر دین سے لیا جائے۔ اور پھر آپ ان کی گاڑیاں دیکھ لیں، بنگلے دیکھ لیں، جو باڈی گارڈ رکھے ہیں وہ آپ دیکھ لیں، اور پھر ساتھ ان کے جو ساتھ والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے۔ بھئی اگر آپ کے ان اولیاء کو خوف اور غم نہیں ہے تو انہوں نے 10 باڈی گارڈ کیوں رکھے ہوئے اپنے ساتھ؟ پھر ولی ہونے کا ثبوت دے نا، نہیں۔ اور حالانکہ بیسیکلی یہ لوگ دنیا کے فطرے کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور دیکھنا ایک تو چیز بتائی گئی کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور تمہیں کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے وہ بڑا فریبی، کون؟ شیطان۔ ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تو ہے تمہارا دشمن، فاتخذوہ عدوا، تم بھی اسے دشمن سمجھو، یاریاں نہ لگاؤ اس کے ساتھ۔ وہ ظاہر ہے کہ دین کے نام کے اوپر دھوکہ دے کے تم سے غلط کام کروا لے گا، طول عمل کے ذریعے کہ ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہے، انشاءاللہ تعالی میں بس میری بچیاں دے ہاتھ پیلے ہو جان پھر تو میں مسجد ہی بیٹھا رہنا ہے، ظاہر ہے میں پھر بیوی بچیاں دے ویسے ہی ٹھوڈے مار کے کروں باہر کاٹ دینا تو مسجد ہی بیٹھا رہنا ہے۔ ظاہر ہے جب آپ بالکل فارغ ہو جائیں گے بڑھاپے میں پھر تو آپ نے واقعی مسجد میں جا کے بیٹھنا ہے، اور مسجد میں جو بچے آئے ہوئے ہیں ان کو جا کے تنگ کرنا ہے۔ اپنے بچے مسجد میں نہیں آتے، جو لوگوں کے آئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بدتمیزی کرنی ہے، ان کو ڈانٹ رہے ہیں، تو پھر تو یہی کچھ کرنا ہے میرے بھائی جب آپ فارغ ہو جائیں گے تو۔ لیکن لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم کبھی بھی نیکی کے اعلیٰ ترین درجے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی سب سے پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو۔ اور انسان کی سب سے پسندیدہ چیز اس کی جوانی ہے، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، جوانی میں اللہ کا راستہ اختیار کرنا یہ تو پیغمبروں کا شیوا ہے، بڑھاپے میں تو شیر بھی شکار کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو دیکھنا شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اور بے شک کھلا دشمن ہے، اسے تم دشمن سمجھو۔ انما یدعو حزبہ، وہ تو اپنی پارٹی کو جو اس کے پیچھے چلتے ہیں ان کو بلاتا ہے، لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ سب کے سب لوگ دوزخ والوں میں شامل ہو جائیں۔ وہ چاہتا ہے کہ میں کلا دوزخ ہی نہ جاواں، نال لے کے مرا، ہم تو ڈوبے ہیں صنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے۔ یہ شیطان کے حوالے سے میں نے بڑی ڈیٹیل میں 2.25 گھنٹے کے اندر ایک لیکچر ریکارڈ کروایا، مسئلہ نمبر 79، اللہ، انسان اور شیطان۔ اس میں شیطان اور انسان اور قصہ آدم اور ابلیس کے حوالے سے جتنی بھی قرآن حکیم میں ریفرنسز تھے وہ میں نے ایک جگہ ڈسکس کیے ہیں، مسئلہ نمبر 79۔ آپ یوٹیوب پہ بھی جا کے لکھیں 79 مسئلہ، MAS اپوسٹرافی والا کامہ ALAH، تو وہ یوٹیوب کے اوپر آپ کو وہ انشاءاللہ کھل جائے گا وہ لیکچر۔ اللہ، انسان اور شیطان، یہی تو ایک ٹرائنگل ہے، یعنی اللہ تک پہنچنے کے لیے انسان اور شیطان کی جنگ ہے آپس میں۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر کرم فرماتے ہوئے اپنے پیغمبروں کا سلسلہ، اپنی کتابوں کا سلسلہ شروع کیا تاکہ لوگوں کو حق بات پتہ چل جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس کی طرف سے پیغمبروں کا آنا علیہم السلام اور کتابوں کا نزول۔
الذین کفروا لہم عذاب شدید، جو لوگ کفر کرتے ہیں اور کفر کو اختیار کرتے ہیں، چاہے وہ عقیدے میں کافر ہوں چاہے وہ عمل میں. مسلمانوں کی اکثریت عقیدے میں مسلمان ہے لیکن عمل میں کافر ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے جس کہ اس بندے کے اسلام اور کفر، ایمان اور شرک کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز ہے. بہرحال پاکستان میں 2% بھی لوگ ایسے نہیں ہوں گے جو نماز 5 وقت پڑھتے ہوں، 2% بھی نہیں ہوں گے. اب وہ قانوناً مسلمان ہے، قانوناً، لیکن کتاب و سنت کی روح سے وہ عملاً کافر ہے. لہٰذا قرآن پاک میں جب یہ کافروں کے بارے میں آیات آتی ہیں تو یہ نہ سمجھیں اس سے مراد کوئی ٹرمپ ہے یا بش ہے یا فرعون ہے. اس سے مراد ہر وہ کافر ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی ماننے سے انکار کیا. اللہ کو ماننا بھی اور اللہ کی ماننا بھی ضروری ہے. مسلمانوں کی اکثریت صرف اللہ کو مان رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہیں مان رہی، تو عملاً تو کافر ہے. مسئلہ نمبر 146 میں نے یہ چیز ڈسکشن کی تھی، عملی کافر اور اعتقادی کافر کے حوالے سے. الذین کفروا لہم عذاب شدید، جو لوگ انکار کرنے والے ہیں، بات ماننے والے نہیں ہیں، کفر اختیار کرنے والے ہیں، چاہے مسلمانوں میں سے ہوں یا کافروں میں سے، ان کے لیے ہے سخت عذاب. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، انہوں نے نیک اعمال کیے، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے ہے مغفرت اور بہت ہی بڑا اجر. افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس شخص کے لیے اس کا برا عمل ہی سجا کر رکھ دیا گیا ہو اور وہ اس کو اپنے برے عمل کو ہی اچھا سمجھ رہا ہو، تو ایسے شخص کے لیے آپ کیوں غم کھاتے ہیں؟ یعنی جب کوئی شخص برائی میں ہی اچھائی کو تلاش کرنا شروع کرتے اور وہ یہ سمجھے میں یہ جو کام کر رہا ہوں یہ نیکی کا کام کر رہا ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں، تو اس کا تو پھر کوئی علاج نہیں ہے، چاہے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے. آپ مسلمانوں میں بھی دیکھیں کئی ایک ایسے اعمال ہیں جو خالصتاً نیکی کے جذبے کے ساتھ کیے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ جی بلے شاہ نے جی نچ کے مرشد بنایا سی. اب ان سے پوچھیں یہ ناچنا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا؟ لیکن ہم کبھی سوچتے نہیں ہیں کہ ہمیں کون سا دین انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے اندر انجیکٹ کیا گیا ہے جس دین کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ہاں ناچنے گانے والوں کے ساتھ ضرور تعلق ہے. اب وہ اپنے یہ کام سارے کر ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیں اکثر مزارات کے اوپر وہ انہوں نے کنگن پہنے ہوئے ہیں اور عجیب عورتوں والے لباس پہنے ہوئے ہیں اور ناچ رہے ہوتے ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم اس کے ذریعے اللہ کو خوش کر رہے ہیں ان برے اعمال کے ذریعے. وہ ان کی نظروں میں شیطان نے سنوار دیے ہیں برے اعمال. اور دوسری طرف علماء کا حال یہ ہے کہ ان کو روکنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور منافقت ایسی ہے علماء کی طرف سے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم تو ان کو غلط کہتے ہیں. آپ تمام مکاتب فکر کے علماء سے بات کریں، وہ کہیں گے جی ہم تو نہیں مانتے جو کچھ مزارات کے اوپر ہو رہا ہے بالکل غلط ہو رہا ہے، ہم تو مانتے ہی نہیں اس کو. لیکن اگر ان سے کہیں کہ انہی مزاروں پہ آ کے اگر کوئی شخص آپ کے یہ جو مزار کے اندر بزرگ دفن ہیں ان کو گالیاں نکالنا شروع کر دے تو آپ کیا ان کو روکیں گے؟ کہیں گے ہاں جی روکیں گے. تو ان کو کہیں جو اللہ کو گالیاں نکال رہا ہے مزاروں کے اوپر ان کو آپ کیوں نہیں روکتے؟ سورہ مریم میں آیا نا کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو اتنی بڑی گالی دیتے ہیں کہ قریب ہے آسمان پھٹ پڑے، پہاڑ شک ہو جائیں اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، زمین شک ہو جائے. ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا. یہ تو ایک اسپیسیفک شرک ہے نا. اس کے علاوہ بھی شرک کی جتنی اقسام ہے، چاہے قبروں پہ سجدہ کرنے کی شکل میں ہو یا اور معاملات کے اندر ہو، کسی بھی فارم میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر زمین و آسمان کے احساسات ہوتے تو پھٹ پڑتے ان پہ. تو ہمارے دل میں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمیت وہ بہت کم ہے. ہاں اپنے فرقوں کے بزرگوں کی، اپنے فرقوں کے علماء کی حمیت زیادہ ہے، اسی لیے تو ان کے خلاف ہم بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا مذاق اڑایا جاتا رہے. ہم کہتے ہیں جی دیکھیں جی ہم تو غلط کہتے ہیں جی، یہ تمہارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جو کچھ کر رہے ہیں یہ خود بھگتیں گے.
لیکن میں نے بتایا کہ انہی مزارات پہ ناچ گانا سجدوں کی بجائے اگر ان بزرگوں کو وہ برا کہنا شروع کر دے گا پھر یہ سارے پہنچ جائیں گے. اس وقت بھی ان کو چاہیے نہیں, بزرگ خود پوچھ لیں گے ہمیں کیا ضرورت ہے, اس وقت یہ نہیں کہیں گے. تو اس کو پتہ چل گیا آپ کو کہ ان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کم ہے عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اپنی ان بزرگوں کے ساتھ ایفیلیشن زیادہ ہے جو انہوں نے, جن کو اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر درجہ دیا ہے, جو قرآن میں ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. یہود و نصارہ میں بھی یہ خرابی آ گئی تھی کہ انہوں نے اپنے علماء اور اپنے بزرگوں کو اللہ کے مقابلے پہ اپنا رب مان لیا ہوا تھا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے نبی ان پر غم نہ کھائیں کہ جن کے برے اعمال ان کی نظر میں سنوار دیے گئے ہیں. فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ. بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے, جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. ایک ترجمہ تو یہ ہے, اور ایک ترجمہ اس کا یہ ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ, بے شک اللہ گمراہ کرتا ہے, مَن يَشَاءُ, اس کو جو چاہتا ہے کہ گمراہ ہو, وَيَهْدِي, اور اللہ ہدایت دیتا ہے, مَن يَشَاءُ, جو چاہتا ہے کہ اسے ہدایت دی جائے. یہ دونوں معنی بیک وقت درست ہیں عربی لنگوسٹک کے پوائنٹ آف ویو سے. پھر قرآن حکیم میں بھی ہے نا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کے لیے اپنے راستے کھول دیں گے. إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے تو ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے, تمہاری مرضی ہے چاہے ہدایت قبول کرو چاہے نہ کرو, شکر گزاری کی روش اختیار کرو چاہے نہ شکری کی. ہمارا کام تو حق بات پہنچانا تھا. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات, تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی جان کو مت ہلاک کر لیں ان کے غم میں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی رحمت للعالمین, رحمت والا دل آپ کا, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تو آپ تو کڑتے تھے کہ بھئی جو کچھ ان کے ساتھ ہونا ہے اس گمراہی کو قبول کرنے کی وجہ سے, وہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نبی کو دکھا دیا ہوا تھا آخرت کا معاملہ. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لوگ حق بات قبول نہیں کرتے تھے ان کے بارے میں پریشان رہتے تھے, اور یہ مضمون قرآن حکیم میں کئی جگہ آیا کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک مت کریں. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے نبی اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے اس غم میں کہ لوگ اس قرآن کے اوپر ایمان نہیں لا رہے. آپ کا کام صرف وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ, آپ کا کام صرف پہنچانا ہے, منوانا نہیں ہے. پھر سورۃ البقرہ میں ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ لوگ دوزخ میں کیوں چلے گئے, کہ آپ کو پیغمبر بنا کے بھیجا تھا پھر بھی لوگ دوزخ میں چلے گئے, ہم نہیں پوچھیں گے. آپ کا کام صرف بات پہنچانا ہے. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات, تو آپ کی جان مت گھل جائے ان پہ غم کرتے ہوئے. ان اللہ علیم بما يصنعون, بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں. واللہ الذی ارسل الریاح فتثیر سحابا, وہی اللہ ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو وہ اٹھاتی ہیں بادلوں کو. فسقناہ الی بلدۃ میت, پھر ہم اس بارش کو جو کہ بادلوں کی شکل میں ہوتی ہے ہواؤں کے ذریعے لے جاتے ہیں مردہ شہر کی طرف. فاحیینا بہ الارض بعد موتها, پھر ہم موت کے بعد اس زمین, مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں. دیکھیں نا زمین بنجر پڑی ہوتی ہے, اس میں سے کھیتیاں نکلتی ہیں. کذالک النشور, اسی طریقے سے تمہیں بھی نکال لیا جائے گا. جس طرح اللہ تعالی مردہ زمین میں سے فصلوں کو, پھولوں کو, پھلوں کے درختوں کو, کھیتیوں کو اگانے پر قادر ہے, بالکل اس طریقے سے وہ قادر ہے کہ مردوں کو بھی مرنے کے بعد زندہ کر لے. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ انسان کا پورا جسم فنا ہو جاتا ہے, ریڑھ کی ہڈی اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ رہ جاتا ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ دوبارہ انسان کو زندہ کرے گا. ظاہر ہے یہ عموماً انسانوں کے لیے, باقی پیغمبروں کے لیے بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے حرام کیا ہے مٹی کو کہ ان کے جسموں کو کھائے. تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں لیکن دنیا کی زندگی کے ساتھ نہیں ہے. دنیا کی زندگی میں سانس کی ضرورت ہے, کھانے پینے کی ضرورت ہے, پیشاب کی ضرورت ہے. یہ ساری ضرورتیں آخرت کی زندگی میں نہیں ہیں. وہ آخرت کی زندگی ہے, قبر کی زندگی ہے. میرا حیات النبی کے اوپر لیکچر ریکارڈڈ موجود ہے, مسئلہ حیات النبی مسئلہ نمبر 5 ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی زندگی کے حوالے سے. باقی عام بندوں کا تو یہ معاملہ ہو جائے گا. اور یہ بھی یاد رکھیے کسی شخص کی لاش اگر قبر میں سلامت نہیں رہی تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ کوئی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مردود ہے. یہ بالکل جعلی مسئلہ لوگوں نے بنایا ہوا ہے کہ جی جو نیک لوگ ہیں تو ان کے جسم سلامت رہیں گے. ایسا نہیں ہوتا. نیک لوگوں کے جسموں کے ٹکڑے تو جو ہے وہ زمین میں دفنانے سے پہلے کیے گئے ہیں.
سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کے اندر ان کی ناک کاٹے گئے، ان کی غزوہ احد کے اندر ان کے ناک کاٹا گیا، کان کاٹے گئے، ان کا یعنی کلیجہ تک نکالا گیا، تو ان کی لاش کی تو بے حرمتی جو ہے وہ قبر میں ڈالنے سے پہلے کر دی گئی۔ کئی اصحاب ہیں جن کی لاشوں کے ٹکڑے کیے گئے، آگ کے کڑاہوں کے اندر ان کو جلایا گیا۔ تو یہ کسی کی گارنٹی نہیں ہوتی ہے کہ ضروری ہے کہ جس کا جسم سلامت رہے گا وہی کوئی نیک بندہ ہے، یہ بالکل کوئی گارنٹی نہیں اس بات کی۔ نیک آدمی اگر ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو اسپیشل پروٹوکول دینا چاہے وہ ایک الگ بات ہے، اور اگر کسی کو پروٹوکول نہ بھی ملے تب بھی اس کی کوئی بزرگی سٹیک پہ نہیں لگ گئی ہے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ اور یہ اس طرح کے جو دعوے کیے جاتے ہیں نا، یہ بالکل جھوٹے دعوے کیے جاتے ہیں اور اپنے فرقوں کے بارے میں کیے جاتے ہیں۔ آپ بریلوی مکتب فکر سے کہیں، وہ کہ ہمارے بزرگوں کی لاشیں سلامت نکلتی ہیں، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ جی بھئی اہل حدیثوں کے فلاں فلاں بزرگ کی لاشیں سلامت نکلی ہیں، وہ بھی دعویٰ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں وہ تو جھوٹ ہے، تو تھوڑا کی تو سچ ہے، یہ تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ اور میں نے اس میں ایک بہت علمی بات کی تھی اور بڑی انٹلیکچوئل بات کی تھی کہ آپ جو لوگ اتنا اعتماد کرتے ہیں نا اس حوالے سے، ہم کہتے ہیں قبر کی زندگی کسی نے نہیں دیکھی ہے، آپ کو جس شخص کے بارے میں اعتماد ہے نا کہ جی یہ اتنا پہنچا ہوا ہے کہ مرنے کے بعد اس کی لاش سلامت رہے گی، تو ہم کہتے ہیں کہ آپ قبر میں اس کو نہ دفنائیں، اس کو صرف ایک ہفتے کے لیے اس کی لاش کو نہ دھوپ میں رکھ دیں، تو پتہ چل جائے گا کیا ہے۔ دوسرے تیسرے دن جب بو آئے گی نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہی کچھ ہوتا ہے، یہ کوئی بزرگی کی علامت نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ کو اتنا اعتماد ہے تو کریں نا، کوئی بھی نہیں کرے گا، کوئی بھی رسک نہیں لے گا، کیونکہ وہ قبر کے اندر کی زندگی تو کسی نے دیکھی نہیں ہوئی ہے، تو دعوے لوگ کر دیں گے۔ تو یہ بالکل اس طریقے سے دعوے نہیں کرنے چاہیے، نہ کتاب و سنت میں یہ کوئی چیز دلائل کے طور پہ پیش کی گئی ہے۔ صرف نبیوں کے بارے میں ہے کہ ان کا تو یہ پروٹوکول ہے، ان کے علاوہ اگر کسی کو اللہ دینا چاہے اس کی مرضی، کسی کو نہ دینا چاہے اس کی مرضی، اس کی ایسے کسی کی بزرگی ختم نہیں ہو جاتی۔ یعنی اگر کوئی نیک آدمی ہے اور اس کی لاش میں سے بدبو آ جاتی ہے، یہ نہیں ہے کہ مطلب وہ کوئی اللہ کے حضور اس پہ عذاب آ گئے، تو نیچرل پروسیس ہے۔ مجھے بتائیں کہ یہ نیک لوگ جب پیشاب کرتے ہیں، پخانہ کرتے ہیں، تو خوشبو آتی ہے اس میں سے؟ ابھی پھکی جائے لے لو نوی اے ہوڑے میرے دماغ اللہ نے پائی ہے، کیا خوشبو آتی ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ان کی بزرگی سٹیک پہ لگی نہیں۔ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے کہ ان کے مبارک پسینے سے خوشبو آ کرتی تھی، بخاری مسلم میں حدیث ہے۔ تو یہ اس قسم کے جھوٹے دعوے جو ہے نا، وہ ان کی اگر آپ اس کو ڈیپ ڈگ کرنا شروع کریں تو آپ کو بالکل ان کا فراڈ پتہ چل جائے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من کان یرید العزہ، جو کوئی عزت کا طلبگار ہے، فللہ العزت جمیعا، تو یاد رکھو عزت ساری کی ساری اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، اسی کی طرف جو پاکیزہ کلام چڑھتا ہے، جو آپ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ ہی کی طرف بلند ہوتی ہے۔ والعمل الصالح یرفعہ، اور نیک اعمال جو ہیں وہ پاکیزہ کلام کو بلند کرتے ہیں۔ یعنی خالی سبحان اللہ الحمدللہ کی تسبیحات پڑھنے سے کوئی نہیں ہوتا، وہ تو ہمارے سیاستدان بھی تقریر میں انشاءاللہ ماشاءاللہ کہہ رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے صرف نیک کلمات بولنے سے اعمال اللہ کے پاس نہیں چلے جاتے۔ والعمل الصالح یرفعہ، نیک کام کیے جائیں پھر تمہارے پاکیزہ کلام اوپر بلند ہوں گے۔ والذین یمکرون السیئات، جو لوگ فریبکاریاں کرتے ہیں، برے اعمال کرتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے ہے شدید عذاب۔ ومکر اولئک ھو یبور، اور ان کا مکر تباہ ہو کر رہے گا۔ واللہ خلقکم من تراب، اور وہی اللہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفہ، اس کے بعد نطفہ، ثم جعل لکم ازواجا، اس کے بعد اس نے تمہیں جوڑے جوڑے بنایا۔ وما تحمل من انثى، اور کوئی بھی حاملہ بوجھ نہیں اٹھاتی، ولا تضع الا بعلم، اور نہ وہ بچہ جنتی ہے مگر اللہ کے علم میں ہے، چاہے وہ یعنی وہ مونس انسانوں کی ہے یا جانوروں کی ہے، اللہ کے علم سے یہ سب کے سب معاملات ہو رہے ہیں۔ وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا فی کتاب، اور کسی کی بھی عمر نہ لمبی کی جاتی ہے نہ یہ کہ اس کی کم کی جاتی ہے مگر اس کی تفصیل ایک کتاب میں لکھی ہے، یعنی لوح محفوظ میں۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ تعالیٰ پر آسان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں یہ لکھ دیا۔ یہ بات یاد رکھیں، جب کسی کی عمر اگر بڑھائی بھی جاتی ہے نا، وہ بھی لوح محفوظ میں لکھا ہوتا ہے،
میرا ایک کلپ یوٹیوب کے اوپر ریکارڈڈ موجود ہے. کیا دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے؟ دعا سے تقدیر نہیں بدل سکتی. بالکل کمزور روایتیں ہیں. البتہ دعا سے تقدیر کا ایک پورشن بدلتا ہے جو آلریڈی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر میرا بندہ اس معاملے میں مجھ سے دعا کرے گا تو میں اس کا یہ معاملہ چینج کر دوں گا. وہ بھی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے. جیسا کہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز کی جائے وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے, صلہ رحمی کرے. اب ظاہر ہے جس کی عمر بڑھنی ہوگی نا اس کو توفیق مل جائے گی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی. کئی لوگ ہیں سبسسٹنس لیول کے اوپر لائف گزار رہے ہیں لیکن رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں. کئی کروڑ پتی ہیں رشتہ داروں کو پوچھتے تک نہیں. تو یہ بڑا نازک معاملہ ہے تقدیر کا. مسئلہ نمبر 103 104 A B C 4 لیکچرز میں میں نے 200 آیات کے اندر اسے ریزالو کیا ہے. وما یستوی البحران, اور یکساں نہیں ہو سکتے دو طرح کے پانی. ھذا عذب فرات, یہ ہے ایک میٹھا پانی. سائغ شرابہ, جس کا پانی بڑا پینے میں خوشگوار ہے. وَهَذَا مِلْحٌ اُجاج, اور دوسری طرف ہے کھاری یعنی نمکین پانی. یعنی دنیا میں بھی یہ دو چیزیں برابر نہیں تو آخرت کے بھی معاملات جنت اور دوزخ برابر نہیں ہو سکتے, نیک اور برے برابر نہیں ہو سکتے. وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا, اور ان دونوں میں سے چاہے وہ نمکین پانی ہو یا میٹھا. دریا کا پانی میٹھا ہوتا ہے, سمندر کا نمکین ہوتا ہے, لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دونوں میں سے تم لحمن طریّا تازہ گوشت کھاتے ہو. وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا, اور اس میں سے تم زینت کا سامان موتی وغیرہ بھی نکالتے ہو سمندروں کے اندر سے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس نے مچھلیوں کی شکل میں تمہاری خوراک رکھ دی ہے, قیمتی دھاتوں کی شکل کے اندر اس کے اندر چیزیں. آپ تو بلکہ کئی ایک آپ کو پتا ہے آئل ویلز جو ہیں, تیل کے کنویں, وہ بھی سمندروں میں سے نکل رہے ہیں تیل. وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو وہ پانی میں چیرتی شور مچاتی چلی جاتی ہیں تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور اس کا شکر کرو. یعنی یہ جو بوئنسی ہے, قوت اچھال پانی کے اندر اللہ نے رکھی ہے جو یہ کشتی تیر رہی ہے. ظاہر ہے وہ کشتی تو انسان چلا رہا ہے, لیکن اگر وہ قوت اچھال ہی پانی میں موجود نہ ہو تو چیز ڈوب جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ معاملات کیے تاکہ تم رزق تلاش کرو. اور آج سی فوڈ جس طریقے سے بیماریوں سے پاک ایک کھانا سمجھا جاتا ہے اور اتنا بڑا یہ ریسورس ہے, یعنی زمین کے اوپر خوراک کا اتنا ریسورس نہیں ہے جتنا سمندروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے. زمین کے اوپر خوراک ختم بھی ہو جائے تب بھی کئی ہزار سال تک انسانیت زندہ رہ سکتی ہے سمندر سے کھا کے. یہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا رزق کا معاملہ جو ہے وہ رکھ دیا ہے. یولج اللیل فی النہار, وہی داخل کرتا ہے رات کو دن میں. ویولج النہار فی اللیل, اور دن کو رات میں. وسخر الشمس والقمر, اور اسی نے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا ہے. کل یجری لاجل مسمی, ہر ایک چیز ایک مقررہ مدت تک کے لیے چل رہی ہے. چاند کی اپنی ڈیوٹی ہے, وہ کیلنڈر ہے. سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ ہم نے ایک کیلنڈر کی شکل میں ٹانگ دیا ہے جس کے کم یا زیادہ ہونے سے تم دنوں کا حساب لگا لیتے ہو, اور سورج کے ذریعے تو پوری زندگی کا نظام جو ہے وہ چل رہا ہے. الحمدللہ. ذالکم اللہ ربکم, یہ ہے تمہارا رب اللہ. لہ الملک, اسی کی بادشاہت ہے. والذین تدعون من دونہ, اور اللہ کے علاوہ جن ہستیوں کو تم پکارے ہو, ما یملکون من قطمیر, وہ تو گٹھلی, کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کی بھی اختیار نہیں رکھتے. کھجور کو اگر آپ کھائیں نا تو اس کے اندر سے جو گٹھلی نکلتی ہے اس پہ بھی ایک وائٹ سا چھلکا ہوتا ہے, باریک سا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بھی کسی کا اختیار نہیں ہے کہ جن ہستیوں کو تم اللہ کے مقابلے پہ اپنا مشکل کشا اور حاجت روا سمجھ رہے ہو, کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے. چاہے وہ کوئی بت ہو, کوئی جن ہو, کوئی فرشتہ ہو, کوئی پیغمبر ہو, الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی معاملے میں کسی کے ذریعے معجزے کا ظہور فرما دے, کرامت کا, وہ ایک الگ بات ہے. اختیار کسی کو نہیں ہوتا, وہ بھی اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے کسی کے لیے ظاہر کرتا ہے. معجزات, کرامات, استجراج, اس کے حوالے سے جو دھوکے دیے جاتے ہیں, میں نے 6 گھنٹے میں مسئلہ نمبر 131 A B C D 4 نشستوں میں ریکارڈ کروا دیا, جس سے شوق ہو تو دیکھیں. ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم, اگر تم ان ہستیوں کو پکار کے بھی دیکھو وہ تمہاری پکار سن نہیں سکتے. ولو سمعوا ما استجابوا لکم, اگر وہ سن بھی لیں تمہاری مدد کو نہیں پہنچ سکتے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِالشِّرْكِكُمْ, اور قیامت والے دن وہ ہستیاں تمہارے شرک کا انکار کر دیں گی. بلکہ سورۃ الاحقاف میں آتا ہے کہ جن ہستیوں کو لوگوں نے دنیا میں مشکل کشائی کے لیے پکارا ہوگا نا, قیامت والے دن وہ ہستیاں دشمن ہو جائیں گی ان کی, کہیں گی اللہ ہم نے تو ان کو نہیں کہا تھا.
یعنی آج جو کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ عیسائی کر رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو قیامت دن انکار کر دیں گے کہ میرا کیا لینا دینا. یا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ یا مولا علی علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ لوگ کر رہے ہیں، ان کو مشکل کشا اور حاجت روا اور پتہ نہیں کیا کچھ ان سے مانگ رہے ہیں، یہ تو ہستیاں دشمن ہو جائیں گی. مسئلہ نمبر 121 میرا ریکارڈڈ ہے، اس کے اوپر قرآن حکیم سے ساری آیات میں نے پیش کی ہیں کہ یہ ہستیاں قیامت دن ان کی دشمن بن جائیں گی. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، ہائے 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 ہائے، کیا درد ہے اس جملے میں. اور تمہیں کوئی آگاہ نہیں کرے گا اس خدائے خبیر کی مانند، اتنی کھول کھول کے باتیں کوئی نہیں تمہیں سمجھائے گا اس اللہ کے سوا. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب فقیر ہو اللہ کے سامنے. واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ ہے جو بے پرواہ ہے، ساری خوبیوں کا سراہا گیا، اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے. اللہ تعالی کو کسی کی حاجت نہیں ہے کہ اس کی تعریف کریں، وہ خود الحمید ہے. ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اگر اس کی مرضی ہو تو جب چاہے تم سب کو ہلاک کر کے نئی مخلوق پیدا کرتے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ یہ چاہے کہ میرے جتنے نافرمان ان کو میں ختم کر دوں، ایک لمحے میں ختم کر کے نئی مخلوقات، کروڑوں اربوں جنات اور انسان پیدا کر سکتا ہے. وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور اللہ تعالیٰ ایسا کرنے پر قطعاً کوئی دشوار نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے نئی مخلوقات کو پیدا کرنا. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گی قیامت والے دن کوئی جان. وان تدعو مثقالۃ الی حملها لا يحمل منه شيء، اور اگر کوئی کسی کو اپنا بوجھ شیئر کرنے کے لیے بلانے کی بھی کوشش کرے گا کہ میرے گناہوں کا بوجھ کوئی اور ہستی اٹھا لے، اللہ تعالیٰ ہمارے کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، چاہے وہ اس کا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. یہاں تو لوگ کہتے ہیں جی شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرا مرید ہو گیا میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ اپنے ساتھ ان کو لینا چاہوں. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہا ہے؟ کوئی جان کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی. صرف ایک شخص کو شفاعت کا اختیار دیا گیا، وہ ہے امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ بھی شفاعت بالاذن ہے، اللہ کی اجازت سے، جس کے لیے چاہیں گے. جو اب اللہ چاہے گا، دھوس کے ساتھ نہیں، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا. باقی کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا. بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ سے فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ، میرے مال میں سے جو کچھ لینا ہے مجھ سے لے لے، کیونکہ میں تیرا باپ ہوں، لیکن قیامت والے دن اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا میں تجھے چھڑوا نہیں سکوں گا. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت دھوس کے ساتھ نہیں ہوگی. جو ہمارا انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں مولویوں نے عقیدہ بتایا ہے، او جی خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، یہ بات نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو کہہ رہے ہیں، بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، اگر اللہ نے پکڑ لیا میں چھڑا نہیں سکوں گا. اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہ شفاعت اللہ کی اجازت سے ہوگی، دوست کے ساتھ نہیں. اللہ پہ کسی کی دوست چل ہی نہیں سکتی، سیدھی سی بات ہے. تو اللہ تو ہمارا قریبی رشتہ دار بھی ہوگا نا، وہ بوجھ نہیں. اب کئی لوگ ہیں، مطلب وہ کئی مطلب عورتیں ہیں، وہ اپنے بچوں کو داڑھی نہیں رکھنے دیتی. تنو دودھ نہیں بخشاں گی میں، تو داڑھی رکھ لی جوانی سے، اللہ نو میں آپ جواب دے لواں گی. یہ بڑے بڑے فخر سے لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. جوان بچیوں کو نقاب نہیں کرنے دیتے، تیرا رشتہ نہیں ہوگا. اور ماں باپ بڑی دھونس کے ساتھ کہہ رہے ہوتے ہیں جی ہم دیکھ لیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہو جائے گی. اللہ ہمارا کوئی نہیں کسی کا بوجھ اٹھا سکتا. انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو صرف انہی کو نصیحت کر سکتے ہیں جو بغیر دیکھے اپنے رب کو سے ڈرتے ہیں. وہ اقاموا الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے. جو طالب ہوگا، جو بات ماننے والا ہوگا، اسی کے لیے ہدایت ہوگی. وہ اقام الصلاۃ، اور جو صحیح نماز قائم کرے. ومن تزکا، اور جو کوئی پاکیزگی اختیار کرتا ہے، فانما یتزکا لنفسی، تو اس کا پاکیزگی اختیار کرنا اپنی جان پہ، اللہ پہ کوئی احسان نہیں ہے. اگر کوئی پاکیزہ رہنا چاہتا ہے اس کو فائدہ خود ہی ہوگا. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى، اور دیکھو برابر نہیں ہو سکتے اندھا والبصیر، اور دیکھنے والا. یعنی اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. وَلَا الظُّلُمَاتِ وَلَا النُّورُ، اور نہ اندھیرے اور نہ روشنی برابر ہو سکتی ہے. وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، اور نہ سایہ اور تیز دھوپ، یہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے.
وما یستوی الاحیاء والاموات، اور نہ زندہ اور مردہ برابر ہو سکتے ہیں. آپ دیکھیں کتنی مثالیں دی جا رہی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ نہ اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں، نہ ہی اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتی ہے، نہ دھوپ اور سایہ برابر ہو سکتا ہے، نہ مردہ اور زندہ برابر ہو سکتے ہیں. ان اللہ یسمع من یشاء، ہاں اللہ تعالیٰ جس مردے کو چاہے وہ سنا سکتا ہے. وما انت بمسمع من فی القبور، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس کو نہیں سنا سکتے جو مر کے اپنی قبر میں چلا گیا. یہاں پہ یہ بات محاورتاً ہوئی ہے کہ جو لوگ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے نا، وہ عقل کے ایسے اندھے اور مردے ہیں کہ آپ کی بات وہ سنا نہیں سکتے آپ ان کو. جس طرح کہ ایک مردہ جو قبر میں ہے وہ باہر والے کی آواز نہیں سن سکتا. ہم سلام اس کو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے، لیکن وہ سنتا نہیں ہے، اللہ پہنچا دیتا ہے اس کو. تو جیسے مردہ نہیں سن سکتا نا باہر والے کی آواز، اسی طریقے سے جو لوگ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے نا، آپ جتنی مرضی ان کو تبلیغ کریں، وہ گویا کہ قبروں میں پڑے ہوئے آپ کی بات نہیں سنیں گے. اور آج بھی آپ یہی ہے، آپ لوگوں کو قرآن پاک سے، بخاری مسلم سے حوالے پیش کروں گا تو نہیں، ساڈے بزرگوں نے جو کہتا وہ پاگل سن. تو اب ان سے پوچھنا چاہیے کہ وہ تو پاگل نہیں تھے تو قرآن و سنت کیا یہ نعوذ باللہ اس کو تم ڈکوسلا نعوذ باللہ مانتے ہو؟ اگر اس کو صحیح سمجھتے ہو تو ان کے تو صحیح ہونے میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے. ہاں آپ جن کے بارے میں دعویٰ کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے وہی غلط ہو یا ان کی تعلیمات آپ تک غلط پہنچی ہو. اچھا، اس کانٹیکسٹ میں جو سماع موتا کا عقیدہ ہے کہ مردے سنتے ہیں کس موقع کے اوپر، وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب مردے کو دفنا کے جایا جاتا ہے تو وہ جانے والوں کی قدموں کی آواز سنتا ہے. وہ سننا ثابت ہے، جہاں جہاں ثابت ہے وہ ہم مانتے ہیں، مطلقاً ثابت نہیں. مسئلہ نمبر 117 117A اور 117B عذاب قبر کا عقیدہ، سماع موتا کا عقیدہ، اس پہ میں نے ڈیٹیل سے لیکچر دے دیا ہے. اور مسئلہ نمبر 5 حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، اس میں بھی میں نے اس آیت کو کور کیا تھا، میں آج اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. ان انت الا نذیر، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو نہیں ہیں مگر صرف ڈر سنانے والے. زبردستی نہیں آپ نے کرنی، آپ کا کام ہے صرف بات پہنچانا. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک ہم نے آپ کو مقصد حق کے ساتھ بھیجا ہے، خوشخبری سنانے والا جو بات مان جائے ان کے لیے، اور ڈر سنانے والا جو بات نہیں مانتے ان کے لیے. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی امت بھی ایسی نہیں گزری جس میں کوئی نہ کوئی ڈر سنانے والا نہ آیا ہو. ہر امت کی طرف کوئی نہ کوئی پیغمبر آیا، لیکن ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا گیا. مسئلہ نمبر 114 ہے میرا 114، رسولوں کی دعوت سے حوالے سے کتنے رسول آئے، کتنے پیغمبر آئے، اس حوالے سے رسولوں سے متعلق جو عقیدہ ہے میں نے اس میں کور کیا، آج میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہ آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیں، آپ کو جھٹلا دیں، فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تو آپ سے پہلے بھی امتوں نے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا. جاءتهم رسلهم بالبينات، جن کے پاس ان کے وقت کے پیغمبر آئے تھے روشن دلائل لے کر. وبالزبر وبالکتاب المنیر، آسمانی صحیفوں اور نورانی کتابوں کے ساتھ، تب بھی انہوں نے بات نہیں مانی تو ان کو کیا ہوا؟ ثم اخذت الذین کفروا فکیف کان نکیر، تو ہم نے اس کے بعد پھر پکڑ لیا ان کافروں کو تو دیکھو کیسا ہوا میرا عذاب. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرماتا ہے. فاخرجنا به ثمرات مختلفہ الوانها، پھر اس بارش کے ذریعے مختلف انواع کے پھل کئی رنگوں والے جو ہے وہ زمین سے نکالتے ہیں. آپ دیکھیں اسی زمین میں آم کا درخت بھی ہے، اسی میں انار کا بھی ہے، اسی میں سیب کا بھی ہے، اسی میں کیلے کا بھی ہے، رنگ مختلف، ذائقے مختلف، پکنے کی ٹائمنگز مختلف، ایک ہی زمین ایک ہی پانی سے. وَمِنَ الْجِبَالِ جُدُدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ، اور پہاڑوں میں بھی رنگ برنگے ٹکڑے ہیں، کوئی سفید ہے، کوئی سرخ مختلف رنگوں میں، کوئی شوخ ہے، کوئی مدھم، اور بعض سخت سیاہ ہے. یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ہم کامن آبزرویشن میں، آپ کبھی ماربل فیکٹری میں چلے جائیں نا، پاکستان جو ہے وہ ٹاپ 10 کنٹریز بلکہ ٹاپ 5 کنٹریز میں آتا ہے دنیا میں ماربل پروڈیوس کرنے والا. اور اسلام آباد اور یہ مارگلا ہلز جو ہے پاکستان میں دنیا کا بہترین ماربل ہے. آپ ذرا ماربل فیکٹری I9 اسلام آباد ایریا میں ماربل فیکٹریز ہیں بہت بڑی بڑی، ان کے اندر صرف ایک دفعہ چلے جائیں 20 کلرز کے ماربل ہیں، وائٹ کلر کا بھی ملے گا، گرین کلر کا بھی، ریڈ کلر کا بھی،
گرے کلر کا بھی ملے گا, لائٹ یلو کلر کا بھی, وہ اتنے ماربل ہے, بوٹی سینا ہے, ٹویرا ہے, ٹھیک ہے جی, گرے ہے, سنی گرے ہے, اور نوشہرہ ریڈ ہے, وہ ایک نوشہرہ کا پتھر ہے, وہ ریڈ کلر کا ہوتا ہے, اتنا خوبصورت. تو اللہ تعالیٰ ماتا یہ ساری چیزیں ہم نے پیدا فرمائی ہیں. کذالک, اسی طریقے سے یہ ساری جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی, وَمِنَ النَّاسِ, اور انسانوں میں بھی, وَالدَّوَابِّ, اور چارپایوں میں, وَالْأَنْعَامِ, اور جانوروں میں, مختلف الوانہ کذالک, ان کے بھی رنگ اس طریقے سے جدا ہیں. انسان بھی آپ دیکھ لیں, حبشیوں کے اپنے کلرز ہیں, گوروں کے اپنے ہیں, پھر چائنیز کی اپنی ایک ساخت ہے, سب کانٹیننٹ کے ہمارے لوگ کی اپنی ساخت ہے, اور جانوروں میں بھی آپ دیکھ لیں کئی کئی کلر کے ہیں. آپ سمندری جانور دیکھیں, ایک ایک مچھلی کے اندر کتنے کلر ہیں, انسان پریشان ہو جاتا ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اللہ کی معرفت, اللہ کا خوف صرف اہل علم کو ہے, یعنی جن کو پتہ نہیں یہ اتنی مشکل چیزیں کسی نے بنائی ہیں تو بنی ہے, وہ اللہ سے پھر ڈر جاتے ہیں. ان اللہ عزیز غفور, بے شک اللہ تعالی غالب ہے اور بخشنے والا ہے. غالب ہے, پکڑ سکتا ہے نافرمانوں کو, لیکن ڈھیل دیتا ہے, بخشنے والا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے, انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اس پہ میں گھنٹوں بول سکتا ہوں. مسئلہ نمبر 141 ہے میرا, علماء کرائم ورسز علماء پرائم, مجرم علماء ورسز عزت والے علماء. اس میں جب وہ آیت آئی تھی نا, قل رب زدنی علما, اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ میرے علم میں اضافہ کرتے. یعنی علم اتنی بڑی چیز ہے کہ پیغمبر کو کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی اگر اللہ سے کوئی چیز مانگنی ہے تو علم مانگے, کیونکہ علم کے ذریعے معرفت آتی ہے. یہی انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, بے شک اللہ کی جو معرفت ہے وہ تو صرف انہی لوگوں کو ہے جو اہل علم ہے, انہی کو اللہ کا صحیح خوف ہوتا ہے. ان الذین یتلون کتاب اللہ. اچھا, اس سے یہ بات بھی پتہ چلی, جو بے خوف ہیں اور اللہ کے مجرم ہیں, اس کا مطلب ہے ان کو اللہ کی شناخت ہی کوئی نہیں ہے. یہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا جناب, یہ مسجد کے چندے چوری خرچ کر دیتے ہیں علماء, اور مسجد میں جنازے کی چارپائیاں جو رکھی ہوتی ہیں ان کے اوپر کس قسم کی جو ہے وہ برائیاں کر جاتے ہیں. عام لوگ تو وہ جو جنازے کی چارپائی کو دیکھ کے بھی اکیلے میں ڈر رہے ہوتے ہیں. اور یہ اتنی بڑی بڑی حرکتیں کیوں کر جاتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ اللہ کی معرفت نہیں ہوتی ہے. داڑھی رکھنے سے, پگڑی پہن لینے سے, نمازیں پڑھنے سے, تسبیح پکڑنے سے, نمازیں پڑھا لینے سے معرفت نہیں آ جاتی ہے. اللہ کی معرفت ہوگی تو پھر انسان میں خوف خدا بھی ہوگا. ان الذین یتلون کتاب اللہ, بے شک وہ لوگ جو تلاوت کرتے ہیں اللہ کی کتاب. اور یہ تلاوت کا ایک معنی ہے اس کو پڑھنا, اور ایک ہے ٹو فالو کرتے ہیں اللہ کی کتاب. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, اور نماز قائم کرتے ہیں. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ, اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دیے ہوئے میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے. سرًا وعلانیہ, چھپ کے بھی اور اعلانیہ بھی. یرجون تجارتا لن تبور, وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو ہرگز نقصان والی نہیں ہوگی. یعنی اللہ کی راہ میں وہی خرچ کرے گا جس سے یہ امید ہے کہ میں یہ پیسہ لگا رہا ہوں اور آخرت میں مجھے ملے گا, اللہ کے ڈیوائن بینک میں سٹور ہو رہا ہے, وہی اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا. لیوفیہم اجورہم, تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں پورا اجر دے. ویزیدہم من فضلی, اور اپنے فضل سے اور اضافہ کرے. انہ غفور شکور, بے شک وہ بخشنے والا ہے اور بڑا قدردان ہے. والذی اوحینا الیک من الکتاب, اور جو کتاب اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہے, هو الحق, وہ سچی ہے, پرپسفل ہے, با مقصد ہے. مصدقا لما بین یدی, اور یہ کتاب اگلی کتابوں یعنی تورات اور انجیل کی بھی تصدیق کرنے والی ہے. ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر, بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے احوال سے باخبر ہے اور ان کو دیکھ رہا ہے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسہ, اس کے بعد ہم نے وارث بنایا اس کتاب کا ان لوگوں کو, چن لیا ہم نے اپنے بندوں میں سے. ان میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِد, اور بعض درمیانہ رو ہیں. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ, اور بعض اپنے رب کے اذن سے نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں. یعنی ہمیشہ یہ رہا ہے کہ انبیاء کرام کے جو ماننے والے ہیں ان میں یہ تین گروہ رہے ہیں کہ اپنے جانوں پر ظلم کرنے والے, اور بعض جو ہیں وہ بس ٹوٹل مسلمان, اور بعض آگے نیکیوں میں بڑھ جانے والے, اور اس امت میں بھی رہیں گے اللہ کے اذن سے. ذالک هو الفضل الکبیر, یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. اب میرے بھائیو آخری آیت آ رہی ہے آج کے درس میں, آخری آیت سورہ فاطر کی آیت نمبر 33. اس پہ ہمارا آج لیکچر کنکلوڈ ہوگا, لیکن اس آیت پہ میں نے تھوڑی سی ڈیٹیل گفتگو کرنی ہے جو ٹائم بچا ہے اس میں. یہ آیت پڑھنے کے بعد آپ اپنے قرآن پاک بند کر دیجئے گا, پھر میں اس پہ انشاءاللہ گفتگو کروں گا. جنات عدن یدخلونہا,
یہ اللہ تعالیٰ کے جو نیکوکار لوگ ہیں یہ ایسی جنت میں داخل کیے جائیں گے، جنتوں میں داخل کیے جائیں گے، یحلون فیہا من اساور من ذہب، جس میں پہنائے جائیں گے ان کو سونے کے کنگن، وَلُؤْلُؤًا، اور موتیوں کے ہار، وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور ان کی وہاں پہ پوشاک ہوگی ریشمی، وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ، اور وہاں پہ پھر یہ جا کر کہیں گے کہ وہ اللہ، اس کے لیے تمام تعریفیں ہیں جس نے ہم سے غم کو دور کیا، ان ربنا لغفور شکور، بے شک ہمارا رب بخشنے والا قدردان ہے۔ باقی انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ ڈسکشن کریں گے، لیکن اس آیت پہ ڈیٹیل گفتگو کرنی ہے 10-12 منٹ کی، لیکن اس سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورہ فاطر آیت نمبر 33، جنات عدن یدخلونہا، نیکوکار لوگ ایسی جنتوں میں داخل کیے جائیں گے، یحلون فیہا من اساور من ذہب، کہ وہاں ان کو پہنائے جائیں گے سونے کے کنگن، وَلُؤْلُؤًا، اور موتیوں کے ہار، وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور وہاں ان کے لباس ریشم کے ہوں گے، ریشمی لباس، جنتی حلے ان کو پہنائے جائیں گے۔ اس کانٹیکسٹ میں میں نے گفتگو کرنی تھی کہ میرے بھائیوں یہ سونے کے کنگن اور ریشمی لباس یہ آخرت کا معاملہ ہے۔ دنیا میں مسلمان مرد کے لیے سونا پہننا قطعاً حرام ہے، چاہے کوئی انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو، کلاک ہو، کوئی بھی شکل میں، اور ریشم کا لباس پہننا بھی مسلمان مرد کے لیے حرام ہے، البتہ 4 انگلی تک اگر اس کی چوڑائی ہو اس کی اجازت صحیح بخاری اور مسلم میں آئی ہے، وہ انشاءاللہ حدیث بعد میں بتا دوں گا۔ سونا تو مطلقاً حرام ہے، اور اس میں صرف ایک ایکسیپشن ہے سونے کی، وہ ضروریات اصلیہ کے تحت، جس کی ایک مثال میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔ جامعہ ترمذی، سنن ابی داؤد اور سنن نسائی میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے، اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 4400 کہ ایک صحابی کی جنگ میں ناک کاٹ دی گئی کافروں کی طرف سے، تو انہوں نے چاندی کی ناک بنوا کے لگوائی۔ ظاہر ہے ناک کٹی ہوئی ہو تو انسان کا ایک گیٹ اپ اتنا اٹریکٹفل نہیں رہتا، تو انہوں نے چاندی کی ناک کٹوا کر لگوائی، لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس ناک میں بدبو پڑ گئی۔ ظاہر ہے وہ چاندی کو بھی زنگ لگ جاتا ہے کچھ عرصے کے بعد، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ تم سونے کی ناک بنوا کر لگا لو۔ حالانکہ سونا تو مرد کے لیے حرام ہے، لیکن اب یہ ضرورت اصلیہ کی شے ہے کہ کسی کی ناک کٹ گئی ہے، یا کان یا کسی کا دانت ٹوٹ گیا ہے، تو وہ سونے کا دانت لگوا سکتا ہے، کیونکہ سونا ایک ایسا آپ سمجھ لیں پریسیس قیمتی میٹل ہے، ایسی دھات ہے جس کی کنڈکٹیوٹی بھی 100% ہے، یعنی اگر سونے کی تاریں ہوں تو بجلی ضائع نہ ہو، لیکن اتنی مہنگی تار تو افورڈ نہیں کر سکتے، اور ہیٹ بھی اس میں سے 100% کنڈکٹ ہوتی ہے، اور سونے کو زنگ نہیں لگتا، اسی لیے کرنسی کے طور پہ بھی اس کو ہمیشہ سے استعمال کیا گیا ہے، اس کو زنگ نہیں لگتا گولڈ کو۔ تو گولڈ کا اگر کوئی دانت لگوا لے تو اس کی اجازت ہے۔ باقی یہ کہنا نہیں جی 5 منٹ آستے جی بس وہ منگنی سی منڈے دی، تو نہ، 5 منٹ کے لیے حرام ہو چاہے وہ 5 سال کے لیے حرام ہی ہے، اور پھر انہی چیزوں کی نحوستیں پھر ہمیں اس ازدواجی زندگی میں سامنے نظر بھی آتی ہیں۔ البتہ چاندی کی انگوٹھی 4.5 ماشے اس کی اجازت موجود ہے، میں آج اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، سر میں نے اشارتاً بات کر دی، وہ مرد پہن سکتا ہے، وہ بھی اس سے زیادہ وزن نہ ہو، اور اس میں نگینہ وغیرہ بھی استعمال کرنا سنت ہے، باقی یہ معاملات نہیں کیے جا سکتے۔ مسلمان مردوں اور عورتوں کے بالوں کے احکام کیا ہیں اور دیگر اعضاء کے، اس حوالے سے میرا ڈیٹیل لیکچر ہے، مسئلہ نمبر 32، آپ یوٹیوب پہ بھی جا کے لکھیں 32 مسئلہ MAS apostrophe والا کامہ ALAH، تو وہ لیکچر کھل جائے گا۔
جس میں غیر ضروری بال صاف کرنے کے حوالے سے، یہ وگ لگانے کے حوالے سے، بالوں کو رنگنے کے حوالے سے، اور اس طریقے سے یہ دانت اور ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں، اس کے حوالے سے کیا کیا جائے، یہ ڈیٹیل احکامات میں نے اس میں بیان کیے. آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، صرف اس کا ریفرنس دے رہا ہوں. یہاں پر میرے بھائیوں چونکہ ریشم کا ذکر ہوا ہے آخرت کے حوالے سے، تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ دنیا میں بھی اکثر لوگ ای میلز کے ذریعے سوال بھی کرتے ہیں. عموماً بوسکی سے متعلق سوال کیا جاتا ہے، کافی ای میلز مجھے بھی آتی ہیں. میں نے دوبارہ سے اب ای میلز جو کریٹیکل ہیں ان کے جواب دینے شروع کر دیے، لیکن گارنٹی نہیں ہے، مجھے جب ٹائم مل جائے. mirza_95@yahoo.com میرا ای میل ایڈریس ہے، آپ رابطہ کر سکتے ہیں. بار میں نے جن بھائیوں کا بتایا ہوا ہے جو ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ جن کے واٹس ایپ نمبر یا باقی چیزیں لکھی ہوئی ہیں، انہی سے ہی آپ رابطہ کریں. تو مجھے اکثر یہ یعنی ای میلز آتی ہیں یا بھائیوں کی طرف سے بھی فارورڈ ہو جاتی ہیں بوسکی سے متعلق. تو میرے بھائیوں جو خالص بوسکی ہے، یہ لائٹ یلو کلر کے کرتے اور یہ کیٹی کی سفید شلواروں کے ساتھ لوگ عموماً شادی بیاہ کے موقع کے اوپر سلواتے ہیں. جو خالص بوسکی ہے، جو ریشم کے کیڑے کے منہ سے بنے ہوئے دھاگے سے بنائی جاتی ہے چائنا سے، چونکہ چائنا میں سلک بہت زیادہ ہوتا ہے، اور یہ آپ کی وہ شہرائے ریشم بھی اس کو اسی لیے کہا جاتا ہے. چائنا سے ریشم جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر ایکسپورٹ کیا جاتا تھا. تو آج بھی وہ پاکستان کے اندر 500 سے لے کے 1000 روپے تک میٹر کپڑا ملتا ہے بوسکی کا. جو پیور بوسکی ہے نا، وہ مرد کے لیے پہننا قطعاً حرام ہے، بالکل اس کی کوئی اجازت نہیں ہے، اور اس میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے. اور لوگ کہتے ہیں جی ایک شادی کا دن ہی ہے، تو ایک ہی دن کے اندر تو اللہ نے آپ کو آزمانا تھا اور آپ نے اس کے اندر بھی یہ کام ڈال دیا. اس سے بہتر کپڑے موجود ہیں. اور اس کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ پیور بوسکی اور دوسری بوسکی میں کیا فرق ہے. ایک ویسے کو کپڑا اگر بوسکی کے کلر کا ہو، سنتھیٹک بنایا ہوا، عموماً عورتیں اس کو ریشمی کپڑا کہہ دیتی ہیں، وہ ریشمی نہیں ہوتا، وہ حلال ہے مرد کے لیے. ریشم کی نشانی یہ ہے کہ جب آپ اس کو آگ لگائیں گے نا تو وہ راکھ بن جاتی ہے. اس کا ٹکڑا کاٹیں اور اس کو آگ لگائیں، بالکل راکھ بن جاتی ہے، جیسا کہ کاٹن کی راکھ بنتی ہے. پیور ریشم راکھ بن جائے گا. اور جو یہ سنتھیٹک کیمیکلز کے ذریعے فیبرکس جو ملتی ہیں، اس کو ویسے عورتیں ریشمی کپڑا بول رہی ہوتی ہیں، وہ نام ریشمی رکھا ہے، وہ ریشمی کپڑا نہیں ہوتا. وہ مرد بھی پہن سکتا ہے، عورت بھی پہن سکتی ہے، اگر اس کا رنگ بہت بھڑکیلا نہ ہو تو. مردوں کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں. تو وہ حرام نہیں ہے. اس کو آپ آگ لگائیں گے وہ بالکل پلاسٹک کی طرح مرونڈا ہو جائے گی، جیسے پلاسٹک کٹھا ہو جاتا ہے نا، اس طریقے سے. تو یہ پیور ریشم کی نشانی ہے. چیک کرنا ہو کہ کون سا پیور ریشم ہے. جو مرد کے لیے حرام ہے تو وہ راکھ بن جائے گا. تو یہ میں نے آپ کو طریقہ بھی اس حوالے سے بتا دیا. اور ظاہر ہے کہ بیسیکلی یہ ریشم کا لباس مہنگا لباس تھا، یہ تکبر کی علامت ہے، اس لیے اس کو دنیا میں حرام کر دیا گیا مرد کے لیے، ریشم کو بھی اور سونے کو بھی. آخرت میں آپ نے سن لیا سورہ فاطر کی آیت نمبر 33 میں کہ جنتیوں کو سونے کے کنگن اور ریشمی لباس پہنائے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اس حوالے سے میں 12 صحیح الاسناد احادیث جلدی جلدی بیان کروں گا، جن میں سے 8 صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہیں اور 4 سنن اربعہ اور باقی کتابوں سے ہیں، تاکہ اس میں سے احکام و مسائل بھی اس حوالے سے آپ کو کلیئر ہو جائیں. لیکن ان کو بیان کرنے سے پہلے میں بتا دوں کہ ان ساری احادیث کے نمبرز میں مشکات المصابی سے بتاؤں گا. یہ مشکات المصابی کا میں اکثر تعارف کرواتا ہوں، یہ کتاب ضرور خریدیں میرے بھائیوں. اکثر لوگ مجھے ای میلز کر کے بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ قرآن حکیم کا تو ہمیں پتہ چل گیا، احادیث کمبائنڈ فارم میں ہمیں ایک جگہ پہ کہاں مل سکتی ہیں. تو یہ اہل سنت کی مین سٹریم کی 13 کتابوں کا مجموعہ ہے مشکات المصابیح. 6294 احادیث ہیں، 6294 احادیث. بخاری اور مسلم اور باقی کتابیں جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، اس کے علاوہ بھی الموطا امام مالک، مسند احمد، المستدرک للحاکم، سنن کبریٰ البیہقی اور باقی کتابوں کے نوٹس ہیں. یہ آج سے تقریباً 800 سال پہلے امام ولی الدین تبریزی المتوفا 748 ہجری نے اس کو جمع فرمایا. شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالی المتوفا 1435 ہجری کی تحقیم اور تخریج کے ساتھ فری میں آپ کو ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ اس کی پی ڈی ایف فائل مل جائیں گی. 3 فائلز 18 MB کی، ان کو ڈاؤن لوڈ کریں. اور یہ بھی اس کی پاکستان میں قیمت تقریباً 1500-1600 روپے ہے. تو آپ یہ خرید سکتے ہیں، یعنی $15 خرچنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. خرچ کے تو باہر کے لوگ بھی منگوا سکتے ہیں.
اور ایڈریس وغیرہ اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے ویب سائٹ سے تو اس کے شروع میں موبائل نمبر وغیرہ لکھے ہوئے ہیں. جو لوگ یہ پرنٹ کرتے ہیں, میں کوئی نہیں بیچتا ہوں, نہ میں نے کوئی کمائی کرنی ہے, وہ آپ ڈائریکٹ ان سے رابطہ کریں. ہم آپ کو فری میں پی ڈی ایف اس کا دیتے ہیں, آپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کو پڑھیں. مشکات المصابیح, اس کے نمبرز میں بتاؤں گا. یہ سیکنڈری بک ہے, انہوں نے بخاری مسلم اور باقی اہل سنت کی کتابوں سے ہی نوٹس لکھے ہیں. اس میں آپ کو پوری تحقیق بھی فٹ نوٹ پہ, اگر کسی کو بخاری مسلم کا نمبر بھی چاہیے تو وہ پوری تخریج ہوئی ہے, اور صحیح اور ضعیف کے فرق بھی لگے ہوئے ہیں بخاری اور مسلم کے علاوہ احادیث میں. تو اس کو میں نے ڈکلیئر کیا ہے مشکات از دا انسائکلوپیڈیا آف حدیث. اس پہ میں نے پورا ڈیٹیل لیکچر دیا ہے, مسئلہ نمبر 111B, وہ آپ ضرور دیکھیں. اس میں میں نے پورا تعارف کروایا, آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. بہرحال میرے بھائیوں, آج صرف ان 12 احادیث کو کور کریں گے. پھر بھی اگر سوال ہو تو آپ رابطہ کریں, ہمارے بھائیوں کے نمبرز دیے ہوئے ہیں ویب سائٹ کے اوپر. فرحان بھائی کا نمبر دیا ہوا ہے, یوسف بھائی کا دیا ہوا ہے, حارث بھائی کا دیا ہوا ہے, معظم بھائی کا بھی, ابھی ایک اور بھائی بھی ہیں لاہور کے, غلام محی الدین بھائی, ان کا نمبر بھی انشاءاللہ ہم ڈال دیں گے. ان سے آپ رابطہ کریں اور اپنے سوالات ان کو لکھوائیں گے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں اکثر لوگ رابطہ کرتے ہیں, ان کو کلپس بھی مل جاتے ہیں, بعض سوالات ان اٹینڈڈ ہوتے ہیں, وہ فرحان بھائی کو آپ لکھوائیں. ان کا نمبر ہے 0332958214. واٹس ایپ پہ بھی ہیں +92, پاکستان کا کوڈ لگے گا. سوالات لکھواتے جائیں انشاءاللہ, پھر ایک نشست کریں گے, اس میں سارے جوابات ہم ریکارڈ کروا دیں گے انشاءاللہ تعالی. اور ریسرچ پیپرز کے لیے عثمان بھائی سے رابطہ کریں. مجھ سے ڈائریکٹ فون پہ کسی نے بات کرنی ہے تو عثمان بھائی کے نمبر پہ ہی میں بات کرتا ہوں, وہ آپ کو ٹائم دے دیں گے. ان کا نمبر 032159000162 ہے, +92 کے کوڈ کے ساتھ. واٹس ایپ وہ یوز نہیں کرتے, آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی بھائی جو پوری دنیا سے سلام میرے تک پہنچاتے رہتے ہیں, الحمدللہ ملتا رہتا ہے. میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ دعوت حق کو عام کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں. مجھے سلام بھجوانے کی بجائے مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں, میں آپ کو دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں, یہ زیادہ بہتر ہے میرے حق میں بھی اور آپ کے حق میں بھی انشاءاللہ تعالی. تو میں اجتماعی طور پہ سب کو کہتا ہوں وعلیکم وعلیہم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, بخاری میں 4316. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو شخص دنیا میں ریشم پہنتا ہے وہ آخرت میں نہیں پہنے گا, یعنی مراد وہ جنت میں نہیں پھر جائے گا. دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے, مشکات میں اس کا نمبر ہے 4320. پہلی جو حدیث تھی اس کا مشکات میں نمبر 4316, اس کا 4320, کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, دنیا میں صرف وہی آدمی ریشم پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے, یعنی جس کو جنت نہیں ملنی نا, وہی دنیا میں ریشم پہنے گا. تو یہ بوسکی کا لباس پہننا, مطلب لوگ تو بڑا اس کو لائٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں, خیر ہے, یہ خیر والا معاملہ نہیں ہے. تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, دونوں کتابوں میں, مشکات میں 4321, کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا کھانے سے منع فرمایا, تکبر کی علامت ہے. ریشم پہننے سے اور دباج, یہ بھی ریشم کی ایک شکل ہے, اس کو پہننے سے اور ان پر بیٹھنے سے بھی منع فرمایا. ریشم کا قالین زمین کے اوپر بچھا ہو, آپ اس کے اوپر بیٹھ اور چل بھی نہیں سکتے, یہ بھی تکبر کی علامت ہے, حرام ہے. چوتھی حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے, مشکات میں 4322. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک ریشمی جوڑا تحفے میں بھیجا, تو میں نے وہ پہن لیا. پہن کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر ناراضگی کے آثار آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اے علی, میں نے یہ تیری طرف اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تو پہن لے, بلکہ اس لیے بھیجا تھا کہ اس کپڑے کو پھاڑ کے عورتوں میں اوڑھنیوں میں تقسیم کر دو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا ناراض ہوئے ہیں اس معاملے میں. پانچویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے, مشکات میں 4323 اور 4324. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام جب ملک شام فتح ہوا تو جب وہاں پر گئے تو انہوں نے وہاں پر ایک خطبہ دیا اور فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے ایک خود بات سنی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریشم پہننا مردوں کے لیے حرام کیا ہے, ہاں مگر 2 یا 3 یا 4 انگلی تک کی اجازت ہے. یعنی 4 انگلی تک چوڑا اگر ہو ریشم, یہاں پہ کوئی کڑھائی کروا لیتا ہے یہاں پہ یا سائڈ پہ, تو وہ جائز ہے. 4 انگلی سے زیادہ چوڑائی نہیں ہونی چاہیے. اور اس کے ثبوت میں اگلی حدیث صحیح مسلم سے, چھٹی حدیث مشکات میں 4325. اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ ان کے پاس ایک کالے رنگ کا جبہ انہوں نے نکالا
جو طیالسی کسروانی یعنی پرشین امپائر کی طرف سے گفٹ آیا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کالے رنگ کا جبہ، یعنی کالے کپڑے پہننا سنت ہے. یہاں پہ وہ کہتے ہیں جی یہ رافضیوں کا طریقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کالے رنگ کے کپڑے پہنے. تو اسما بنت ابی بکر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ جبہ نکالا صحابہ اکرام کے سامنے اور کہا کہ یہ جبہ میں نے سیدہ عائشہ اپنی بہن سے لیا ہے، اور یہ جبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استعمال فرمایا کرتے تھے. اور اس جبے پہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ گریبان پر اور چاکوں کے اوپر ریشم کی کڑھائی ہوئی تھی، یعنی وہ 4 انگلی کے اندر اندر، یعنی اگر یہ پٹی اگر کوئی یہ کڑھائی کروا لیتا ہے تو وہ اس کو تیکھی نظروں سے نہ دیکھیں، یہ سنت ہے، چاہے وہ ریشم کی بھی کروا لے. اور چاک کے اوپر بھی، یہاں پہ بھی کروا، کہیں بھی یعنی 4 انگلی سے زیادہ چوڑائی نہیں ہونی چاہیے، جہاں جہاں پہ بھی کریں تو 4 انگلی سے کم ہو. تو اس پہ ریشم کی کڑھائی تھی. اور اسما بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ یہ سیدہ عائشہ کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، ان کی وفات کے وقت میں نے ان سے لے لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو زیب تن فرماتے تھے، اور ہم اس کرتے کا دھون شفا کے طور پر لوگوں کو پلاتے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات جو صحیح تبرکات ہیں، ایک تو جعلی لوگوں نے کمائی کرنے کے لیے بنائے ہوئے ہیں نا، وہ زیارتیں کرواتے پھرتے ہیں، ان کی نہیں بات کر، جو اتھینٹک ہو. وہ ظاہر ہے کہ آج کے دور میں تو ہم کنفرم نہیں کر سکتے، نہ اتھینٹک کہہ سکتے ہیں نہ نان اتھینٹک، خاموشی اختیار کرتے ہیں. وہ تو ظاہر ہے صحابیہ تھیں، ان تک تو وہ بات پہنچ گئی اس وقت. تو مسئلہ توسل، مسئلہ نمبر 43 میں نے یہ حدیث بتائی تھی، باقی ڈیٹیل تبرکات کے حوالے سے آپ دیکھ لیں. اس میں 7ویں حدیث جامعہ ترمذی اور سنن نسائی میں ہے، مشکات میں 4341، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سونا اور ریشم میری امت کی خواتین کے لیے حلال ہے اور مردوں پر حرام ہے. یعنی خواتین سونا اور ریشم استعمال کر سکتی ہیں، مردوں کے لیے حرام ہے. 8ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم میں ہے، مشکات میں 4326، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا زبیر اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ریشم کا کپڑا پہننے کی اجازت دے دی تھی جب ان کے جسم میں خارش شروع ہو گئی اور جوئیں پڑ گئیں. یعنی خارش اور جوؤں کے علاج کے طور پر اگر کوئی ریشمی کپڑا پہنتا ہے اتنی دیر کے لیے تو وہ جائز ہے. اب کسی کی دماغ کی خارش کے علاج کے لیے نہیں، کسی کے ماں باپ کہیں گے جی خیر ہے آدھا دیہڑا یہ ایک دیہڑی پال ہے، شادی کا دن ہے ایک دن پہلے، یہ دماغ کی خارش کا علاج نہیں، وہ بیماری جو خارش ہے اس کے علاج کے لیے تو پہنا جا سکتا ہے، جوؤں کے لیے بھی. تو بہرحال اس حوالے سے یہ جو ہمارے نعت خوان حضرات عجیب و غریب قسم کے لباس پہن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے، مطلب نو بہاتا دلہن والے لباس یہ لوگ عجیب و غریب، پگڑیاں بھی عجیب زرق برق ہوتی ہیں. ہم فتویٰ نہیں لگاتے، صرف حدیث سنا دیتے ہیں. مسند احمد، سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، مشکات میں 4346 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص دنیا میں شہرت کا لباس پہنے گا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے ذلت کا لباس بنائے گا، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ. البتہ اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہے. یہ حدیث مشکات میں 4346 تھی، وہ 10ویں حدیث صحیح مسلم میں ہے، مشکات میں 5108. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا جنت میں نہیں جائے گا. ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری خواہش ہوتی ہے ہمارے کپڑے خوبصورت ہوں، جوتیاں خوبصورت ہوں. آپ نے فرمایا اللہ بھی خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. اچھے کپڑے جوتیاں پہننا تکبر نہیں. تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو، ٹھکرا دو، دل گواہی دے دے کہ بات ٹھیک ہے. بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہے، پڑھ بھی لیا، دل نے گواہی بھی دے دی، اب بھی اکڑ آ گئی، یہ ہے تکبر. حق بات کو ٹھکرا دو، دوسرا لوگوں کو حقیر سمجھو. کوئی مہنگا لباس ضرور پہنے لیکن دوسروں کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھے، پھر تکبر نہیں ہے. سیکنڈ لاسٹ حدیث 11ویں مسند احمد، سنن ابی داؤد، سنن نسائی میں ہے، مشکات میں 4351 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا اس کے بال بکھرے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا تجھے کوئی ایسی چیز نہیں ملی کہ اپنے بال ہی سمیٹ لیتا. پھر ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے کپڑے میلے تھے تو آپ نے فرمایا اسے کوئی ایسی چیز نہیں ملی کہ اپنے کپڑے دھو کے صاف ستھرے کپڑے پہنتا. تو یہ سادگی میں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ جو کچھ مجذوب ہوئے جوؤں والے پھر رہے ہوتے ہیں، لوگ ان کے پیچھے ہاتھ باندھ کے پھر رہے ہوتے ہیں. آج کل تو مجھے حیرانگی ہے کہ ہمارے سیاستدان بھی جو ہے ان لوگوں کے پیچھے پھرنا شروع ہو گئے ہیں، اور بعد میں آپ دیکھ لیں گے کیا ہو رہا ہے. میں نام لیے بغیر اشارتاً بات کر رہا ہوں اور اس کو ویڈیو میں سے کاٹوں گا بھی نہیں کیونکہ میں نے نام نہیں لیا. تو یہ جو ان کے پیچھے پھرتے ہیں، جو نمازیں بھی نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے نا جی، جن کے اپنے کریکٹر ہی ٹھیک نہیں ہے، ان کے جسموں میں جوئیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، ان کے پیچھے لوگ پھر رہے ہوتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بال سوارو، ٹھیک ہے جی. یہ کہتے ہیں نانگے پیر نے، اے نانگے پیر دی حالت تسی دیکھ لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے آپ کہیں گے یار انہوں کپڑے پواؤ، یہ بھی پتہ پاکستانی پوری قوم انہوں نے پیچھے ہے.
ٹھیک ہے نا. اب پاکستانی قوم پیچھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ہاتھ پیچھے کوئی نہیں جایا, یہ ذہن وچ رکھو. اچھا آخری حدیث 12ویں, مسند احمد, سنن ابی داؤد, سنن نسائی میں, مشکات میں 4352. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا, اس کے کپڑے بڑے ہی نا غیر معیاری تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے کوئی مال دیا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس اتنے اونٹ, اتنی بکریاں, اتنی جناب وہ میرے پاس گھوڑے, اتنے غلام ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جب اللہ نے تجھے اتنا مال دیا ہے تو اللہ کی نعمتوں کا اثر تجھ پر دکھائی بھی دینا چاہیے, کہ اللہ نے تجھے اتنی نعمتوں اور عزتوں کرامت سے نوازا ہے, اس پہ نظر بھی آئے. یہ نہیں ہے کہ وہ سارا مال جوڑ کے رکھا ہوا ہے اور اپنے جسم کے اوپر نہیں لگا رہے. بلکہ مسند احمد میں حدیث ہے, مشکات کے اندر ہے 4379, کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کے پاس تشریف لائے اس حال میں کہ آپ نے ایسی چادر اوڑھی ہوئی تھی کہ اس کے کنارے پر ریشم کے اون کے ساتھ کڑھائی ہوئی تھی. تو ظاہر آپ صحابہ کرام بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آج بڑا خوبصورت سا لباس پہنا ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اللہ جب کسی کو نعمت سے نوازتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند فرماتا ہے کہ وہ نعمت کا اثر اپنے اس بندے پر دیکھے. یعنی یہ جو میں نے جو ریشم کی کڑھائی والا جو کنارے پہ میری چادر کی کڑھائی ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ کی خوشی اس کے اندر ہے. تو اس حوالے سے لباس اچھا بھی ہو, فضول خرچی بھی نہ ہو, اور بالکل کنجوسی بھی نہ ہو. میں نے اس حوالے سے بالکل بیلنس گفتگو کر دی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.